وظیفوں سے کرو گے تو استغفار زیادہ پڑھو انشاءاللہ۔ قرآن میں ہے کہ جب استغفار پڑھو تو یمددکم باموال، اللہ برکت دے دے۔ اللہ کے بندے، یہ حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں۔ اقتصادی طور پہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ بالکل گرفت میں آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایک آپ نہیں ہے جس کا، تو لاکھوں ہیں جن کو کام نہیں مل رہا۔ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، یہ خوشی نہیں، بدعت ہے، یہ احداث فی الدین ہے۔ اور حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں نئی بات گھڑے گا اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کا کوئی دélے کا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو حضور کے بعد 600 سال کے بعد مصر کا بادشاہ تھا مظفر، اس نے یہ رسم نکالی تھی اور آج رواج بن گیا۔ اور خدا کی شان ہے، ان سے پوچھو کہ یار کوئی ایک بات تو کرو نا، حضور نور ہے یا بشر؟ اگر حضور کو نور مانتے ہو تو میلاد منانا تو چھوڑ دو۔ نور کب پیدا ہوا؟ تاریخ ولادت ہے تمہارے پاس؟ اور اگر بشر مانتے ہو تو پھر چلو میلاد مناؤ، دو باتیں تو نہ کرو نا کہ حضرت علی مشکل کشا بھی ہیں اور خاندان کربلا میں شہید ہے، وہاں مدد کرنے بھی نہیں جاتے۔ دو جھوٹ نہ بولے کرو۔ اگر خوشی منانا دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور کے اہل بیت اور صحابہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اصل میلاد النبی کیا ہے؟ حضور پہ درود پڑھو اور حضور پاک کی سیرت کی اتباع کرو۔ کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سوگ، ہاں یہ تو شریعت میں ہے کہ ہر آدمی کے لیے صرف 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، مگر بیوی کے لیے اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ میں۔ سوگ مانا یہ نہیں ہوتا کہ کالے کپڑے پہنو اور بال نوچو اور سنا ہے عصر کی نماز کے بعد سونے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہی ہے نا، کوئی پڑھا تو نہیں ہے نا، سنا ہے۔ سنتے تو تم بہت کچھ ہو، گالیاں بھی سنتے ہو، وہ دین ہو جائے گا؟ بالکل جھوٹ ہے۔ نہ سونے سے رزق کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ رزق اللہ لکھ چکے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، جس کا رزق چاہیں کھول دیں، جس کا چاہیں بند کر دیں۔ نماز کے صحیح وقت کیا ہے؟ حرم میں ہو رہی ہے، یہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، احناف آخر وقت میں پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ جو لوگ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی سے بدسلوکی کرتے ہیں، تو قیامت میں انشاءاللہ ان کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں عاشروہن بالمعروف ولہن مثل الذی علیہن، جیسے عورت پر مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ رمضان میں اگر فوت ہوتا ہے انشاءاللہ اچھی بات ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، انشاءاللہ حساب کتاب سے معافی مل جائے گی۔ اگر ایمان پہ مرے، ورنہ رام چندر جو مر جائے رمضان میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے مجھے لکھا تھا، آپ کے ملک کی کوئی گلوکارہ تھی، نام نہیں لیتا میں، تو وہ بڑی یعنی معروف تھی گانے والی، تو انہوں نے لکھا کہ جی آپ گانے والوں کی مخالفتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ 27 رمضان کو فوت ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم نے شاید یہ نہیں پڑھا کہ ابو جہل بھی رمضان میں فوت ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ تو پھر رمضان میں فوت ہو جہاں سے ابو جہل جنت میں چلا جائے گا؟ ویسے اللہ کرے وہ توبہ کر کے مری ہو، مسلمان تو تھی نا بہرحال، ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہنا ہے کہ بچوں کے ستاوی لہٰذا گانے والی افضل ہو گئی، ایک وقت کی بات۔ گانا بجانا حرام ہے، مزامیر شیطان ہے۔ بازار میں چوتھا کلمہ بالکل پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
جو دین کے قریب ہو وہ دوسروں کو بتاتے بہ کہ ہدایت کیسے ملی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تاکہ لوگ بھی وہی راستہ اختیار کریں ہدایت کا۔ کیا جناب کی پتہ نہیں کہانی سنانا، کس کی کہانی سنانا، تقسیم کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور جو تمہارے ملک میں مٹھائیاں اب تو باقاعدہ جیسے انگریز اپنا برتھ ڈے پہ کیک کاٹتے ہیں نا، حضور کے لیے بھی کیک کاٹتے ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکے میں اگر طائف جائیں تفریق، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، میقات ہے طائف۔ ٹی شرٹ اور بنیان میں نماز ہوتی ہے لیکن اگر بازو کھلا ہو یا آدھا بازو ننگا ہو تو مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ اگر طائف سے کوئی آدمی رشتہ داروں کو ملنے کے لیے مکہ آئے، حنفی مسلک میں تو عمرہ لازم ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں اس کی نیت چونکہ عمرہ نہیں تھی، وہ اپنے عزیزوں کو ملنے آ رہا تھا، اس لیے دم نہیں پڑے گی۔ ورنہ وہ یہ نہیں کہتے عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے عمرہ کرے، لیکن اگر نہ کیا تو دم نہیں پڑے گی۔ 3 نماز جمعہ چھوٹ جائیں یعنی آمدن چھوڑے، کو مجبوری ہے تو پھر تو اللہ پاک رحمت کرے۔ اب جو لوگ قید میں بیٹھے ہوتے ہیں، جیل میں بیٹھے 2 سال 4 سال، کہاں جمعہ پڑھتے ہیں بیچارے، مجبور ہیں، وہ کافر نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں گھروں میں سبز جھنڈے لگائے ماشاءاللہ، پھر محرم میں کالے جھنڈے لگائے، جھنڈے ہی رہ گیا نا دین۔ دم کے 10 روزے جو رکھنے ہیں لگاتار، کوئی ضروری نہیں لگاتار، 1 رکھ لو پھر 4 دن کے بعد رکھ لو، لگاتار ضروری نہیں۔ داڑھی کے نیچے اس طرح لگانا جائز ہے، داڑھی پہ لگانا حرام ہے۔ آپ نے درد کا نسخہ پتہ نہیں کیا بتایا تھا، وہی کیسٹ لے لو سن لو۔ اب 24 گھنٹے تو آدمی کو یاد نہیں ہوتا میں نے کیا بتایا تھا۔ میری بیوی بچیوں کو پڑھاتی ہے قرآن پاک، حیض کے دن میں وہ آیت پوری نہیں پڑھ سکتی، کنٹرول رکھے ان پر، اشارہ کر دے، ایک آدھا لفظ بول دے، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتی ہے۔ یہاں کی علماء کا فتویٰ ہے کہ عورت حالت حیض میں ہاتھ نہ لگائے، یا ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ حیض انسان قرآن پاک کتاب ہے اللہ کی، اس حالت میں نہ پڑھے۔ بہرحال جو لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں وہ بھی کرتی رہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایام حیض میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ میرا بہنوئی نشہ کرتا ہے، میں بہن کو خرچ دیتا ہوں، اس سے میں کہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا تو آپ دیں، اگر آپ نے قسم کھائی وہ قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، بہن کو دیا کریں۔ میلاد کرنا بدعت ہے، گلیاں بازار سجانا سب بدعت ہے، وہ تو کرسمس پہ انگریز کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، تم ان کے کہنے پہ چل پڑے ہو۔ وہ بھی نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں اور کرسمس مناتے ہیں اور کیا کیا مناتے ہیں۔ میرا باپ مر گیا، میرا سب بھائی بہن شادی کر کے الگ رہتا ہے، بھائی اپنے ماموں کو خرچ علاج کے لیے پیسہ دیتے ہیں، میرا ماں نے مرنے سے پہلے پیسے مجھے شادی کرنے کے دیا، بالکل سب کو حصہ ملے گا شریعت۔ جب باپ فوت ہوگا جتنے بھائی ہیں سب کو وراثت ملے گی، یہ نہیں ہے کہ خرچہ دیا تھا تو وراثت نہ ملے۔ حج عمرے کے سوا جو طواف کرتے ہیں وہ نفلی طواف، اس میں صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ صرف حج میں اور عمرے، فمن حج البیت او اعتمر۔ عورت نماز میں، بہرحال نماز میں جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی اتنا افضل ہے۔ وہ
وضو کرنے بعد ناف سے کپڑا ہٹ گیا تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز تو نہیں ہوگی نا اگر ہٹا رہے تو۔ پاجامہ جو ہے وہ بھی ٹخنوں کے نیچے، حدیث میں جو حضور نے فرمایا جہنم میں ڈالا جائے گا وہ حصہ۔ نماز کی بھئی اتنی باریک پتہ نہیں قلم سے لکھے ہوتے ہیں کہ پڑھا نہیں جاتا، میں جواب کیا دوں گا؟ جمعہ کے دن یا رات کے سوا دوسرے اور دن کے بارے میں ناخن تراشنا جب چاہو، کوئی حکم نہیں کہ جمعہ والے دن تراشو۔ دور سے اشارے سے یعنی مسلمان کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حرم میں اگر سامان اور جوتے آگے رکھے ہیں کوئی حرج نہیں، عمرے اور حج کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کہتے ہیں جو 4 سنت ہے 2 رکعت پڑھو، چلو 4 تو مان لی نا، یہ تو شکر کرو، میں تو کہتے تھے ہیں ہی 2، اب 4 پہ آ گئے لیکن کہتے ہیں پڑھو 2 کر کے، کوئی حرج نہیں، 2 کر کے پڑھو تو افضل ہے، ملا کے پڑھو تو تب بھی جائز ہے۔ مدینے سے ہوتے ہوئے بیماری کی وجہ سے احرام نہیں کر سکے، اب مسجد عائشہ سے احرام کر کے عمرہ کریں، دم دینی پڑے گی۔ آپ نے میقات سے عمرہ کیوں چھوڑا؟ چاہے حیض بھی ہو نیت کر لیتی۔ جتنی دیر عمرے میں مسجد عائشہ کے عمرے میں لگاتے ہیں مثلا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو اتنی دیر طواف کرتے ہو، طواف افضل ہے۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ بہن اپنے حصے کی زمین اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہے، بالکل اتفاق نہیں، ظلم ہے، ظلم۔ کوئی بہن اپنے بھائیوں کو نہیں دینا چاہتی، وہ جانتی ہے کہ ظالم دے گے تو نہیں، میں کیوں لڑائی لڑوں، ہاں جی بھائی یہ میں نے آپ کو دے دیا، کوئی نہیں، تم اس کو انتقال کر دو پھر تمہیں دے دیں، اس کے حصے کا اس کو انتقال کر کے قبضہ دے دو۔ اب اگر تیری بہن اتنی بڑی سخی ہے تو پھر تمہیں دے دے گی، وہ اپنی اولاد کو کیوں نہ دے؟ بالکل حق ادا کرو، اس طرح نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مرضی سے، کوئی مرضی سے نہیں دیتا، میں نے کہا نا پہلے اس کو دے دو، زمین دے دو، انتقال کر دو، اس کو قبضہ بھی دے دو، اب وہ دوسرے دن جا کے تمہیں انتقال کرا دے، مجال ہے تم نیڑے ہی لگنے دے۔ تو بیچاری ڈرتی ہے کہیں بھائیوں نے دینا تو ہے نہیں، تو تلخی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، بھائی گھر سے بھی نکال دیں گے، ایسی زمین مانگنے کا کیا فائدہ؟ اس کا حق ہے، ادا کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ پہلے وفات کیا، حضرت علی پہلے وفات کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی بھی وفات کرے پہلے، اللہ کے بندے حضرت علی چوتھے خلیفے بنے، بی بی عائشہ فاطمہ تو حضور کے وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ میں نے اور والدہ نے عصر کے وقت عمرہ کیا، میں نے حلق کیا، ماں کے بال کاٹنا بھول گیا، عشاء کے وقت یاد آیا، کاٹ تو دیے نہ، ٹھیک ہو گیا۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک نہیں کہ ایک کے عمرہ سارے رشتہ داروں کو کافی ہو جائے۔ عمرہ کیا، احرام اتارا، بال کٹانا بھول گیا، بوڑھا آدمی تھا، بعد میں بال کٹایا، کوئی حرج نہیں۔ رخصتی کے ایام میں مستورات کو حرم میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ یہی کہ اپنا طواف الوداع کریں، اس میں دعا مانگیں کہ اللہ پھر بھی لے آئے۔ عورت کا حیض کا وقت ختم ہو جائے، لیکن بات یاد رکھو میری بیٹی، حیض کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ تمہاری عادت ہے 5 دن 6 دن، پھر بھی خون آ رہا ہے تو آپ غسل نہیں کر سکتے، 10 دن تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے تو غسل کر کے آپ پاک ہو گئے۔ مکے میں رہائش پذیر ہیں، میرا چھوٹا بیٹا بے روزگار ہے، اللہ پاک سب کے روزگار عطا فرمائے۔ میرے گھر سے 3 مرتبہ تویز بھی برآمد ہوئے، جن نے برآمد کیے نا انہوں نے خود دفن کیے ہوں گے۔
مجھے کیا پتا تیرے کمرے میں کہاں دفن ہے؟ کمرے میں بند کر کے پھینٹی لگاؤ، خود بتائے گا کہ میں نے دفن کیا ہے۔ کمرے میں بند کر دو اور ریڈیو فل ویلیوم پہ کھول دو، ڈنڈا لے کے 8-10 لگاؤ، دیکھو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا۔ دعا فرمائیں کہ میرا رزق مکے مدینہ، اللہ سے دعا کرو اللہ کے بندے۔ جو آدمی مضطر ہو نا اس کی دعا قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیا رواج ہے کہ مولوی سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ حضرت مالک ابن دینار ولی اللہ سے لوگ جاتے دعا، میں بڑا پریشان، میں تیرے لیے تو اللہ نے وعدہ کیا، میری دعا کا تو وعدہ نہیں ہے، جاؤ دعا مانگو اللہ سے، میرے پاس آ گئے ہو۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے سنی دیوبندی یہ تو نہیں مسلمان نہیں رہتا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ جیسے اب تم پاکستان سے ہیں، پوچھو کہاں سے، کہا پنجاب، تو پنجابی کہلانے سے پاکستانی نہیں رہا، یا پنجابی کہلانے سے تمہاری معرفت آسان ہو گئی، ورنہ ہو تو پاکستانی نا۔ ہر بندہ مسلمان ہے، آگے آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر مسلک کا آدمی جو ہے اگر غلطی کرے اس کا معنی مسلک کا تو کوئی گناہ نہیں۔ ویسے ایک دفعہ تھے ہم اپنے مولوی صاحب، اب نام بھول گیا، اس سے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں نے یہ کیا نام بنا رکھا ہے، حنفی اور دیوبندی اور فلانا اور یہ، تو آپ نے نسبت جو ہے حضور کے ساتھ کریں۔ تو مولوی صاحب بڑے مذاق بھی کرتے تھے اور بڑے مناظر بھی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھیں نا، ہم اس گلی میں آئے، ایک لڑکی کھڑی ہو، اس سے پوچھیں کس کی بچی ہو، کس کی بیٹی ہو، وہ کہے گی مولوی مکی کی بیٹی ہو۔ اگر کسی طوائف سے پوچھو گے کس کی بیٹی ہو، کہے گی اللہ کی بندی۔ جن کا باپ نہیں ہوتا نا تو نسبت چھپانے کے لیے بڑی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ تمہارا باپ نہیں ہوگا، ہمارا تو باپ ہے، ہم تو کہتے ہیں حنفی ہیں ہم۔ وہ پھر مولوی صاحب بڑے چپ ہوئے۔ ہمارا فلائٹ جو ہے جمعہ کے دن ہے، جمعہ نماز کے وقت فلائٹ میں ہوگا، تو جمعہ فلائٹ میں نہیں پڑھا جاتا، ہوائی جہاز میں کوئی جمعہ نہیں ہوتا، وہاں ظہر کی نماز پڑھو گے۔ ویسے بھی مسافر ہو 2 پڑھو گے، جمعہ بھی پڑھو تو 2 رکعت پڑھو گے، مسافر ہو 2 رکعت پڑھو گے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عمرے کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے نیت ہو، احرام ہو اور طواف ہو۔ صفا مروہ واجب ہے، فرض نہیں۔ ویسے ہر چیز کا خیال رکھو، کام ہی کتنے، ایک طواف، ایک صفا مروہ، کون سے بہت سارے کام ہے کہ سب کا خیال رکھنا پڑے گا تمہیں۔ گورنمنٹ ملازم ہوں، مجھے لوگ تحفہ دیتے ہیں اپنے کام کے لیے، میں مانگتا نہیں، وہ بھی حرام ہے جناب۔ سیٹ پہ بیٹھے ہو تو تحفہ دیتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاؤ نا پھر دیکھنا گھر میں پہنچاتے ہیں تحفہ، یہ حرام ہے، اسی کا نام تو رشوت ہے۔ جراب باریک جو ہے اس پہ مسح حنفی کے مسلک میں جائز نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی مسح ہوتا ہے چمڑے کے موزے پہ، یا جراب وہ سخی نہیں یا متنعل ہو جس کے نیچے نال لگی ہو، یعنی کہ چمڑا لگا ہو۔ قرآن خوانی کرانا بدعت ہے۔ خانہ کعبہ کو احرام کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایک آدمی فرض پڑھ نفل پڑھ رہا تھا، پیچھے فرض والے نے نیت کر لی، حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے، یہ نہیں کہ امام کمزور ہو اور مقتدی قوی ہو۔ دو ہاتھوں سے ہاتھ ملانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف نے باب باندھا ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ الاخذ بالیدین، امام بخاری نے باب باندھا ہے، اللہ کے بندے، اس کو حدیث سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ تنہائی میں جب میں یہاں سے نکلوں تو تنہائی ہوتا ہوں نا، ملنے کوئی منع تو نہیں ہے۔ انگلی اٹھانے کا معنی ہے اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا اقرار اور غیر
معبودوں کا نفی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں جب عمرے کے لیے آئی، میرے مخصوص حیض کے دن گزر چکے تھے، مگر خلاف معمول عمرہ ادا کرنے کے بعد 6 دن میں مجھے بے قاعدہ حیض آئے گا وقفے وقفے، تو وہ حیض نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی وقفے وقفے سے خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں، عمرہ بھی کریں، سب کچھ کریں۔ عمرے کے علاوہ جو بھی طواف، ہر طواف کے 2 رکعت واجب ہیں۔ حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ کر کے ہاتھوں کو ہاتھ لگ جائے تو چومو، نہ لگے تو نہ چومو۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو ضائع کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور قیامت میں ان کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے حاملہ ہو۔ عورت میں کون سے سطر دیکھا جائے یا ظاہر کرنے سے وضو ٹوٹ جائے؟ عورت کا سارا وجود سطر ہے، سارے وجود کو چھپانا چاہیے، صرف نماز میں چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ وقف کی جگہ وقف نہیں کریں گے تو بدل جائے گا، مد کی جگہ مد نہیں کریں گے، شد کی جگہ شد نہیں کریں گے۔ مردے کو دفن کر کے درود پڑھیں منع ہے، سورۃ فاتحہ پڑھیں قبر پہ منع ہے۔ حرم میں حمام کے اندر جو خالی جگہ ہے وہاں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں باہر نکلیں۔ تین کونے ملنے سے پڑھا جاتا ہے ربنا آتنا، 3 کونے نہیں، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں پڑھا جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت ہوتی ہے، نفل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ حج عمرہ کے لیے لوگ آتے ہیں، بیوی کو بھی لے آتے ہیں، حرم میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کریں آخر؟ عورتوں کی جگہ الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، خدا کا خوف کرو۔ اللہ اکبر۔